اللہ کا اتنا شکر ہے جتنا وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، حلیم ہے۔ رب ذوالجلال کا شکر ہے اتنا جتنا وہ غفور و غفار ہے، ودود و ستار ہے، رزاق و وہاب ہے، جتنا وہ معز اور مذل ہے، جتنا اس کا حسن ہے، جتنا اس کا جمال ہے، جتنی اس کی شان ہے، جتنی اس کی عظمت ہے، خلاق عالم کا اتنا شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے گناہوں نافرمانیوں کے باوجود اپنے گھر میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی توفیق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، امام الوارثین، سلطان العاشقین، محبوب رحمت للعالمین، جگر گوشائے علی المرتضیٰ، نور نظر سیدہ زہرا، حضرت مخدوم سید علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک شروع ہے۔ آج ان کی بارگاہ میں آپ کو شامل کر کے اپنی محبت اور عقیدتوں کا خراج پیش کر رہا ہوں۔ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ روایات میں آتا ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کی یاد ہو، صالحین کا ذکر ہو، وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے ہی دل مردہ ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یاد اور جن کے ذکر سے ہی اللہ رب العزت دلوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم محبوب اولیاء حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو کچھ پیش کر سکے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو فیضان داتا گنج بخش نصیب فرمائے۔ حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور داتا گنج بخش، آپ کا نام علی ہے، آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے، غزنی کے شہر کے رہنے والے تھے، اور وہیں آپ نے کچھ زندگی گزاری ہے۔ سیر و سیاحت پہ بھی آپ نے کافی وقت گزارا۔ 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کون سی ہجری؟ حضور محبوب سبحانی مرشد کریم حضرت شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 70 سال پہلے حضرت داتا گنج بخش پیدا ہوئے۔ آپ کی ظاہری عمر مبارک 65 برس تھی۔ 400 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آج
2022 یعنی 1444 ہجری میں حضور داتا گنج بخش کا 979واں عرس منایا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ شرف نصیب ہے کہ آپ اولاد سیدہ زہرا ہیں۔ صرف 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے۔ کتنے واسطوں سے؟ صرف 9 واسطوں سے۔ پھر امام حسن حضور حیدر کرار سیدہ کائنات کے بیٹے، اور پھر سیدہ کائنات حضور نبی رحمت کی بیٹی اور صاحبزادی اور جگر گوشہ ہیں۔ یعنی کل 10 واسطوں سے یا 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی رحمت سے جا کر ملتا ہے۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ طریقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مرید ہیں حضرت ابو الفضل ختلی کے۔ حضرت ابو الفضل ختلی مرید ہیں حضرت شیخ ابو الحسن علی حصری کے۔ حضرت شیخ ابو الحسن الحصری مرید ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں حضرت سری سکتی کے۔ حضرت سری سکتی مرید ہیں حضرت معروف کرخی کے، اور حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ مرید ہیں حضرت داؤد طائی کے، اور حضرت داؤد طائی مرید ہیں حضرت حبیب اجمی کے، اور حضرت حبیب اجمی مرید ہیں حضرت سلطان الفقراء خواجہ حسن بصری کے، اور خواجہ حسن بصری مرید ہیں حضور حیدر کرار کے، اور حضور حیدر کرار مرید ہیں امام الانبیاء کے۔ یہ آپ کا سلسلہ طریقت ہے۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ طریقت امام الانبیاء تک جا کے پہنچتا ہے۔ خون بھی محمدی ہے اور سلسلہ طریقت بھی محمدی ہے۔ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے گھر میں ہوئی، آپ کے والدین سے ہوئی۔ والدین نہایت نیک اور صالح تھے، والدہ بھی اور والد بھی۔ اس کے بعد آپ تحصیل علم کے لیے چل پڑے اساتذہ کی بارگاہ میں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے سلطان العاشقین، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جناب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وقت کے بادشاہ تھے اور نہایت صالح اور پرہیزگار تھے، درویش صفت تھے، فقیر آدمی تھے۔ حضرت محمود غزنوی نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، تو خواجہ مستان شاہ کابلی کہتے ہیں کہ اکثر وہاں حضرت علی حجویری کو دیکھا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک دن وقت کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی مدرسے میں آیا۔ اب دیکھیے اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے، جس کی تانگ مدینے والے سے جڑی ہو اور جس کے دل میں رب ذوالجلال کی محبت آئی ہو، وہ کسی دنیا دار کی پرواہ، بولیے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے حال میں مست ہوتا ہے، بے خود ہوتا ہے۔ جو اپنے اندر داخل ہو جاتا ہے اسے باہر کی خبر لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور جو اپنے اندر داخل ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو باہر کی خبر نہ ہو۔ تو سارے کے سارے طلباء کو دیکھا گیا، سلطان محمود غزنوی نے دیکھا تو حضرت علی حجویری اس مدرسے کے استاد تھے جن کا نام تھا رضوان۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سید علی حجویری پڑھتے جا رہے ہیں، نہ پانی کا ہوش ہے نہ کھانے کا ہوش ہے، سامنے رب کا کلام پڑھا ہے اور علی حجویری رب کے کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ جو استاد تھے انہوں نے کہا، رضوان جن کا نام تھا، علی وقت کا بادشاہ سلطان محمود آیا ہے، ادارے کا محتمم، ادارے کا ناظم، یہاں تو آئے تو لائن میں لگا دیا جاتا ہے نا بچوں کو، لیکن وہاں یہ صورتحال نہیں تھی، پر کھڑا کیا، کہا کہ وہ سلطان، وہ تھے بھی نیک صالح، وقت کے بادشاہ بھی تھے، تو حضرت علی حجویری کو پرواہ ہی نہیں، آپ پڑھتے گئے، پھر سے آواز لگائی، علی سلطان محمود غزنوی آئے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری نے اپنی آنکھیں سلطان محمود غزنوی کی جانب کی، اس وقت آپ کی عمر تھی 12 سال، کتنی؟ صرف 12 سال۔ 12 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ بالغ بھی نہیں ہوتا، کوئی 13 میں ہوتا ہے، کوئی 14 میں ہوتا ہے، بہت کم لوگ 12 میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ 12 سال کے علی حجویری، آپ نے نگاہ اٹھائی سلطان محمود غزنوی کی طرف، محمود غزنوی نے چہرہ پھیر لیا، اور جیسے ہی چہرہ پھیرا تو استاد تھے وہاں کے رضوان، انہوں نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا خدا کی عزت کی قسم ہے، اس کی آنکھوں میں رب ذوالجلال کا نور ٹپک رہا ہے اور میں اس کی تاب نہیں لا سکا۔ اور آپ کو بات بتاؤں، بڑے بڑے سونے سونے بابے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں علی حجویری بہت ہی زیادہ سونا ہے، سب سے زیادہ سونا ستھرا میٹھا اور سونا بزرگ ہے، حلیم الطبع، مزاج محمدی کے عین مطابق بابا جی ہیں، یہ نہیں پرواہ کرتے، غریب ہے، گنہگار ہے، آ جائے خالی واپس نہیں جاتا۔ اسی لیے آپ کو گنج بخش کہتے ہیں، خزانے بانٹنے والا، جس کو جو خزانہ چاہیے وہ بانٹتے ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں، بس لینے کے لیے برتن چاہیے، حاصل کرنے کے لیے بندہ چاہیے۔ حضرت سید علی حجویری کے جو شیخ تھے حضرت ابو الفضل ختلی، آپ ان سے دست بیعت ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، شیخ ہمارے ساتھ تھے، تو رستے میں ایک جگہ ہم رکے تو میرے شیخ نے مجھے کہا کہ علی وضو کرواؤ مجھے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المعجوب میں کہ میں نے وضو کروانا شروع کیا اور میرے دل میں خیال آیا، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، پھر ان پیشواؤں اور پیروں کی غلامی کیوں بنا دی ہمارے لیے کہ ہم ان کو وضو کرواتے رہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، ان کے جوتیاں اٹھاتے رہیں، ان کی خدمت کریں۔ اس نے آزاد بنایا، تقدیر اور قسمت میں جو لکھا ہوگا اللہ وہ دے دے گا، عطا فرما دے گا، تو ان کی غلامی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیشواؤں کی، رہبروں کی، اللہ کے ولیوں کی، پیروں کی کیا ضرورت ہے غلامی کرنے کی؟ ابھی وہ ہاتھ ہی دلوا رہے تھے تو اتنے میں حضرت ابو الفضل ختلی نے فرمایا، علی، اللہ جس کو مقام عطا فرمانا چاہتا ہے اس کو اپنے بندے کی صحبت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت علی حجویری خاموش ہو گئے، آپ سمجھ گئے کہ میرے شیخ نے میرے دل کی بات جان لی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کی نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جس کو اپنی بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے، جس کو اپنی بارگاہ سے دور کرنا چاہے، اپنے آپ سے دور رکھنا چاہے، اپنا قرب عطا نہ فرمانا چاہے، اپنی رحمت اپنے فضل کا وافر حصہ عطا نہ فرمانا چاہے،
تو کیا کرتا ہے؟ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اس شخص کو کوئی کامل ولی نہیں ملتا، کامل مرشد نہیں ملتا، وہ دھکے کھاتا رہتا ہے، کبھی ادھر، کبھی ایک کا بیعت ہو گیا، کبھی دوسرے کا، وہیں زندگی گزار دی، جیسا پہلے دن تھا ویسے وہ بوڑھا ہو کے بھی ویسے کا ویسا ہوتا ہے۔ مرشد کامل نہیں ملتا اس کو، جو اس کے اندر کو آباد کرے، جو اس کے اندر کو زندہ کرے، اور جسے اللہ رب العزت کامل مرشد عطا فرما دیتا ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے رستے اس نے واہ کر دیے، مرشد اس کو مل گیا ہے، جس طرح حضرت سلطان العارفین نے فرمایا مرشد کامل ملیا باہو آپے لاسی سارا ہو، بابا کامل مل گیا ہے، اب مرشد جس راہ پہ لگا دے بس اس راہ پہ لگ جائے، اللہ اس کو اپنا اور اپنے محبوب کا قرب اور جلوہ عطا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں شیخ کے ساتھ لگ گیا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے شیخ، اچھا پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ جائیں خانقاہوں میں، درگاہوں میں، کسی بھی شیخ، کسی بھی مرید پیر کے پاس، تو وہ جاتے ہی بیعت کر دے یا کپڑا پھینک دے، سارے کے سارے بیعت، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ اب ہوا ہے 30-40 سال پہلے، اس سے پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، یہ 50-60 سال پہلے بھی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ آتے تھے مرید ہونے کے لیے، پیر ان کو کہتا تھا خانقاہ میں وقت گزارو، 2-3-4 دن، 5 دن، 7 دن، کسی کو مہینہ رکھ لیتے، کسی کو 2-3 مہینے رکھ لیتے، وہاں رہتے، اوراد و وظائف کرواتے، استغفار کرواتے، دل صاف کرتے، سارے زنگ اتارتے، اور دل کو صاف اور ستھرا بنا کر اس کو واپس بھیجتے، پھر کہتے کہ بیعت تو نہیں تے مرضی ہے تو نہیں ہے تو واپس چلا جا۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اور یہ پڑھنے میں بھی آیا ہے کہ کسی شیخ کے پاس کوئی بندہ گیا مرید ہونے کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ دیکھا اور ہاتھ دیکھ کر کہا کہ تیرا فیض میرے پاس نہیں ہے، تو فلاں جگہ چلا جا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، کہنے جڑی مچھلی جال پھنس جائے چنگی ہے ہوئی، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے مریدوں کی تربیت ہوتی تھی خانقاہوں میں، درگاہوں میں، وگرنہ لاکھوں مرید ہیں ہر سلسلے کے، چشتی کے، قادری کے، نقشبندی کے، سہروردی کے، شاذلی کے، اویسی کے، وارسی کے، نوشائی کے، ہر سلسلے کے لاکھوں مرید ہیں، پھر اولیاء اللہ کیوں نہیں ملتے؟ فقیر درویش کیوں نہیں ملتے؟ ایک تو لوگوں کے پاس کسوٹی موجود نہیں کہ پہچان کر سکے کہ کامل کون ہے اور ناقص کون ہے، دوسرا طالب بھی کوئی نہیں رہا، سبھی دنیا کے طالب ہیں، دنیا کی ہوس ہے سب کو، عزت کی ہوس ہے، حشمت کی ہوس ہے، جاہ و جلال کی ہوس ہے، خلافت کی ہوس ہے، پیری مریدی کی ہوس ہے، گاڑیوں کی ہوس ہے، ہاتھ چبوانے کی ہوس ہے، قدم پہ ہاتھ لگوانے کی ہوس ہے، میں جاؤں لوگ کھڑے ہو جائیں، میرا عزت کریں، احترام کریں، مجھے دیکھیں، بھالیں، میرے لیے عزت و توقیر کی جائے، یہ ساری کی ساری ہوسیں ہیں۔ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے 36 پکوان کھانے والے کو فقیری سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھے آپ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ پکوان یہ مرغی والا نہیں، یہ بریانی نہیں میں کہہ رہا، یہ مرغ مسلم نہیں کہہ رہا آپ کو، وہ تو کھائیں حلال ہے، عزت کا پکوان، شہرت کا پکوان، جاہ و جلال کا پکوان، اپنا نام کے ساتھ القابات لکھوانے کا پکوان، ولی نہیں بھی ہے پھر بھی نام کے ساتھ پیر لگا ہے، یہ پکوان۔ فرمایا اس شخص کو فقیری سے کوئی کام نہیں ہوتا، اور جو فقیر ہوتا ہے وہ تو نام کے ساتھ لکھتا ہی کچھ نہیں، وہ کہتا ہے ایسا بس کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا میاں محمد بخشو آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کا نام بھی محمد ہے، بڑی آپ کی شان ہے، بڑی آپ کی عظمت ہے۔ آپ نے فرمایا اے محمد ٹھگ محمد، ہائے ہائے، آج ہی ان کی ساری دیکھیے نا، یہ کام مولوی نہیں کر سکتا، کوئی قاری نہیں کر سکتا، کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، فقیر جس کو کہتے ہیں وہ عاجز ہوتا ہے۔
جو جتنا رب ذوالجلال کی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی عاجز ہوتا ہے. فرمایا اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور ہے، جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو رے. یہ صوفیاء کا مزاج ہے. اللہ اکبر. حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میرے شیخ نے کہا علی وہ دیکھو وہ کیا ہو رہا ہے. کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے ظاہری لبادہ صوفیوں کا پہنا ہوا تھا، یعنی فی زمانہ آپ کہہ لیں پگڑی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، انگوٹھی بھی ہے، خوشبو بھی ہے، خسے بھی ہیں، جرابہ بھی ہیں، گڈی بھی ہے، سارا کچھ ہے، ایک دربار نہ گدی نشین بھی ہے، سارا کچھ ہے. صوفیوں کا لباس پہنا ہے اور وہ لوگوں سے گندم مانگ رہے ہیں. توجہ ہے آپ سب کی؟ یہ بڑے مزے کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو، اور مینو معاف کریو داتا صاحب نو جا کے نہ پیو گالو نہ بیان کی دی، فتویٰ انہی پہ لگانا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر سے پوچھا حضرت یہ صوفیوں کا لباس پہنے، فقیروں کا لباس پہنے، پیروں کا لباس پہنے، لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. لباس فقیرانہ ہے، لباس صوفیانہ ہے، پھر بھی دنیا کی ہوس، دنیا کی طلب، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت علی حجویری داتا گنج بخش فرماتے ہیں ان کے جو شیخ حضرت ابو الفضل نے فرمایا، ابو الفضل ختلی نے فرمایا کہ علی حجویری یہ لوگ اس لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان کا جو مرشد ہے وہ مریدوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ کس کی تلاش میں؟ ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے. آج تو ساں ایک کرامت بیان کرنی ہے، آج تو ساں اولی کرامت بیان کرنی ہے. آپ کسی بھی آستانے کے مرید کے پاس بیٹھ جائیں، غوث تو تھلے تے اپنے پیر نو آننا ہی نہیں نہ ہو، وہ کہنا بس اس تو وڈی تو بلا ہی کوئی نہیں جڑا میرا پیر صاحب ہے. اور اولیاء اللہ نے اپنے کتابوں میں لکھا پوری دنیا میں صرف ایک غوث ہوتا ہے ایک وقت میں. کتنے جی؟ صرف ایک غوث. جس طرح پاکستان میں گمگول شریف والے خواجہ زندہ پیر گزرے ہیں، یہ اپنے وقت کے غوث تھے. غوثیت پاکستان میں بھی کئی درباروں میں گئی ہے، الحمدللہ مجھے پتا ہے کون کون غوث رہا ہے، شیخ نے بتایا ہے کون کون ڈیوٹی کرتا رہا. تو ایک میں نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی. تو فرمایا جن کا پیر مریدوں کی تلاش میں رہے، مریدوں کی تعداد بڑھانے میں، مریدوں کی ہوس میں رہے، ان کے مرید دنیا کی ہوس میں لگے رہتے ہیں. اور جن کا پیر اس کو مریدوں کی پرواہ نہ ہو، عزت کی پرواہ نہ ہو، دنیا کی پرواہ نہ ہو، پیسے جائیداد بنگلہ گاڑی کی پرواہ نہ ہو، اس کی پرواہ صرف ایک ہو، میں رب سے ملا ہوں، رب کے محبوب کو دیکھا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ ہر انسان محبوب کریم کو دیکھے. ہم تو محبوب بھی اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے تو سارے ہی دیکھیں، میں نے یہ مزہ چکھا ہے تو سارے ہی چکھیں. ان کے مرید جو اللہ کے طالب ہیں شیخ، اور جو اللہ رسول اللہ تک پہنچے ہیں، ان کے مرید بھی دنیا کی ہوس میں لگتے ہی نہیں. یہ پیر کی بیعت کا اور اس کی نظر کا اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہائے ہائے. میں بڑے مزے کی ایک بات سنانے لگا ہوں آپ کو، اور یہ سبق بھی ہے آپ سب کے لیے، اور یہ آپ نے یاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور کوشش بھی کرنی ہے اللہ مجھے آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. سبحان اللہ. اتنی ٹلی. سبحان اللہ. اللہ سب کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے. سبحان اللہ.
اور ایسی زیارت ہو کہ جاگتی آنکھوں سے ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ میں نے حضور کی زیارت کی، اور جب میں نے حضور کی زیارت کی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سید علی اجویری حضور داتا گنج بخش کو فرمایا احبس حواسک، اپنے حواس کو قابو میں رکھ۔ کس کو؟ کس کو؟ اپنے حواس کو قابو میں رکھ۔ حواس کتنے ہیں؟ 5 ہے، حواس خمسہ: آنکھ دیکھنا، کان کا سننا، ناک کا سونگھنا، منہ اور زبان کا چکھنا، اور جو 5ویں جو حص ہے وہ پورے جسم میں پھیلی ہے، چھونا۔ فرمایا ان حواس خمسہ کا حرام کا دروازہ بند کر دے، ان حواس خمسہ پہ۔ آنکھ حرام نہ دیکھے، کان حرام نہ سنے، زبان حرام نہ چکھے، ناک حرام نہ سونگے، اور سارے کا سارا جسم حرام سے بچ کر رہے، حرام کو نہ چھوئے۔ 5 دروازے تو بند کر لے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے سارے دروازے تیرے تک کھول کے رکھ دے گا، سارے دروازے کھول دے گا وہ۔ صرف حواس خمسہ کو قابو میں رکھو۔ فرمایا احبس حواسک، اپنے حواس خمسہ کو قابو میں رکھو۔ اور آج کل سب سے بڑی موت یہ ہے کہ حواس خمسہ ہی قابو میں نہیں ہے۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ آنکھ قابو میں نہیں، کان، زبان، ہاتھ، جسم قابو میں نہیں ہے، حواس خمسہ ہی ناپاک ہے۔ آپ پتہ کیا سمجھ لیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حواس خمسہ کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 5 چشمے پھوٹ رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ ایک شیخ نے مجھے بتائی، ایک بزرگ نے بتایا۔ فرمایا کہ حواس خمسہ کی مثال ایسے ہے کہ 5 چشمے پھوٹ رہے ہیں، ایک چشمہ آنکھ سے، ایک چشمہ کان سے، ایک چشمہ ناک سے، ایک چشمہ زبان سے، اور چھونے کی جو حص ہے وہ پورے جسم سے۔ چشمہ پھوٹ رہا ہے، اور جس تالاب میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس تالاب کا نام دل ہے۔ کیا ہے؟ بولو سارے، دل۔ جو آپ کی آنکھ سے جس طرح کا چشمہ پھوٹتا ہے ویسے ہی آپ کا دل ہے۔ سادہ سا نسخہ ہے اپنا دل چیک کرنے کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں پاک ہیں تو دل، آپ کی آنکھیں پاک دیکھتی ہیں تو دل پاک دیکھے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل پاک نہ دیکھے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کان پاک سنتے ہیں، عیب سننے والا، توجہ کیجئے گا، عیب سننے والا غیب نہیں سن سکتا، عیب دیکھنے والا غیب نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے بڑی بات کر دی 2 جملوں کے اندر۔ ان 5 حواس خمسہ کے چشموں کو آپ پاک کر لیں۔ یہ 5 چشمے جب نکلیں گے، ان سے نیکیاں پھوٹ پھوٹ کر، ٹوٹ ٹوٹ کر، بہہ بہہ کر، نور، نیکیاں، فیضان، گناہوں سے بچنے کا نور، جب یہ سارے کی ساری نالیوں سے نور نکل کر دل میں پہنچے گا، دل روشن ہوگا، دل کو خدا کی یاد نصیب ہوگی، اور جب دل کو یاد نصیب ہو گئی تے مسجد دینا مندر دی تے گالے ساری اندر دی۔ پھر آپ کو دنیا میں رہ کر وہ چیزیں نظر آ جائیں گی جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ پھر آپ کسی درگاہ پہ جائیں گے، کسی مزار پہ جائیں گے، آپ نہ سیلفیاں لیں گے، نہ آپ کسی کی پرواہ کریں گے۔ کیسے پرواہ کریں کہ آپ کے سامنے صاحب مزار آئے بیٹھا ہو،
آپ کو کیا پرواہ ہوگی کس کی کہ کوئی بادشاہ آ رہا ہے یا کوئی مولوی صاحب آ رہے ہیں یا کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں؟ بھائی وہ دیدار والا بندہ ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ویسے لوگ دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتے ہیں، لیکن عاشق دیکھنے کے لیے آنکھ بند کرتا ہے. آنکھ کو پاکیزہ کریں، حواس خمسہ کو پاکیزہ کریں. کوشش کریں گے آپ سارے؟ حواس خمسہ پاک ہونے چاہیے. حواس خمسہ پاک، دل پاک. دل پاک، پورے کا پورا جسم پاک. اور ایک بڑا مزے کا جملہ یاد آ گیا اور اسی پہ بات ختم کر رہا. ایک صوفی بزرگ فرمایا کرتے تھے، جس طرح کا پاک اور صاف اور لطیف تجھے رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے نا، بس مرتے ہوئے بھی ایسا ہی پاک اور صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. سمجھے بات میری؟ بالکل ویسے ہی پاک ہو کے. گناہوں سے پاک تھا نا بچہ، صاف تھا، اس کے ذمے کوئی گناہ تھا؟ کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، کچھ بھی نہیں کیا. جیسا صاف اللہ نے پیدا کیا ہے ویسا ہی صاف لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں واپس جا. ربا سونیا جنج بھیجے ہی اونج میں واپس آ گیا، ہن پاویں جنت وچ بھیج پاویں جہنم وچ بھیج. تو جنج بھیجے اساں تیری امانت وچ خیانت. یہ جسم کس کی امانت ہے؟ یہ ظاہر کس کی امانت ہے؟ یہ باطن کس کی امانت ہے؟ تو خیانت کرنی چاہیے؟ بولیے نا، نہیں نہ کرنی چاہیے. خیانت ختم کر کے اس کی دی ہوئی امانت کی حفاظت کر کے، اس کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت کر کے جب اس جسم کو صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے رب کی طرف پلٹ کر، آ جا اپنے محبوب کی طرف پلٹ کر، آ جا اپنے رب ذوالجلال کی طرف پلٹ کر. کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے. اللہ مجھے ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے. وما علیہ الا